औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकर्रम सामीन व नाज़रीन गिरामी कदर, हमारी कल की गुफ्तगू तकलीद के हवाले से थी और आज हम उसी सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। तकलीद का लफ्ज़ी माना जैसे मैंने कल अर्ज़ कर दिया था कि फ़ॉलो करना होता है, और इस्तिलाह शरयत में तकलीद का माना ये है कि हम किसी एक इमाम साहिब जो मुस्तनद हैं और जिन्होंने कुरान और हदीस से तहरीरी सूरत में हमारे लिए रहनुमाई और रहनुमा उसूल और कुरान और हदीस का ज़ख़ीरा मुस्तंबता यानी उसमें से हुक्म निकाल कर हमारे लिए रखा है, उनकी पैरवी करें और उनकी बात को माने, और इस अंदाज से बात को माने कि उसमें हमें एतमाद हो कि हमें उनसे हर बात पर दलील मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा दलाइल को जानते हैं, समझते हैं, और उन्होंने उन दलाइल को सामने रख कर ही हमारे लिए अहकाम को वज़ा किया है। अब इस सिलसिला में जो बात, ये अगरचे थोड़ी मुश्किल बात है, लेकिन हमने इस पर गुफ्तगू क्यों की है और क्यों इस पर हम इस अंदाज से बात करना चाहते हैं, उसकी एक दो वजूहात हैं जिस पर गौर करना ज़रूरी है। और उनमें से एक बात तो ये है कि जब हम जो लोग गैर मुक़ल्लिद हैं उनके ख़्याल में जो मुक़ल्लिद हों, जो तक़लीद करें, यानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा या दीगर तीनों इमामों में से किसी को माने, तो वो उनको मुशरिक समझते हैं और मुशरिक डिक्लेयर करते हैं। अब ये मुशरिक समझना मोहतरम सामीन गिरामी कदर, इसका मतलब है कि ईमानदार तसव्वुर ही ना करना और ख़याल ही ना करना, और ये बहुत बड़ा एक जुर्म भी है और ज़्यादती भी है। इसलिए हमने समझा कि अपने सुनने वालों को इस बात से बाखबर किया जाए। लोगों का मुतालबा भी था, क्योंकि थोड़ा मसला मुश्किल सा है, आम फहम नहीं है, इसलिए लोग इसमें थोड़ी सी दिक्कत महसूस करते हैं। तो बहरहाल मैंने जो बात जिक्र उसमें की थी, आज की गुफ्तगू में हम इस बात को लेंगे कि जो वो गैर मुक़ल्लिद हमें मुशरिक कहते हैं, वो क्यों कहते हैं। पहली बात तो ये कि कोई बंदा आपसे ये कह सकता है कि वो ये नहीं कहते, तो इस पर मैं दलील देना चाहता हूँ। उनके बहुत बड़े आलिम हैं मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी, उनसे ये उनकी किताब में बाकायदा फतवा मौजूद है। उनसे किसी ने ये पूछा कि मेरे वालिद साहब फौत हो गए हैं, वो मुक़ल्लिद थे, तो क्या मैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ कर सकता हूँ। तो मौलाना जूनागढ़ी ने ये जवाब दिया, जो गैर मुक़ल्लिद उनके बड़े मुस्तनद आलिम हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, आप उनके लिए बख्शिश की दुआ नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुक़ल्लिद थे, यानी किसी इमाम साहब को मानते थे, और इमाम फ़िक़ा को मानने की वजह से वो माअज़ल्लाह मुशरिक थे, तो मुशरिक के लिए दुआ नहीं कर सकते। अब आप अंदाज़ा फरमा सकते हैं कि जो लोग इस अंदाज से बात करते हैं और बड़े मीठे बन के आपसे मुख्तलिफ अंदाज में गुफ्तगू करके आपको अपने साथ लगाना चाहते हैं, और आप कह देते हैं जी उनके पीछे नमाज पढ़ने में क्या हर्ज है, उनके पास जाने में क्या हर्ज है, उनके पास बैठने में क्या हर्ज है। कोई हर्ज नहीं है, मगर हम ये कहते हैं कि पहले अपने आप को रेडी तो करो ना, इस काबिल तो बनाओ कि आप उनसे बात कर सको, उनकी बात समझ सको, उसका जवाब दे सको। अब ये जो बात उन्होंने की है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये तो बिल्कुल ही यानी मुसलमान के दायरा से खारिज करने वाली बात है। हम आमतौर पर यह कहते हैं जी सारे जो भी कलमा पढ़ते हैं, किबला एक है, कलमा पढ़ते हैं, नबी एक है, कुरान एक है, हदीस को वो भी मानते हैं, तो फिर फ़र्क क्या है। तो अब आप बताएं, उनके जो मुस्तनद तरीन मौलाना साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुक़ल्लिद मुशरिक है, वो मोमिन है ही नहीं, और यहाँ तक कि उसका फतवा दे दिया उसके लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं करनी। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि लोगों में नफरत पैदा हो, इसलिए कह रहा हूं कि मसले की संगीनी का और अहमियत का अंदाजा हो। इसी तरह का एक वाक़या है उलमाए किराम के साथ, वो हकीकत पर मबनी है कि एक लड़का था जो दीन के मदरसा में पढ़ता था, और वो मुक़ल्लिद था, हनफी था, तो हनफी स्कूल ऑफ थाट की तालीम हासिल कर रहा था, और उसकी चची थी जो गैर मुक़ल्लिदा थी। जो ख़वातीन में इस तरह का ज़ौक़ होता है, पहली बात तो ये कि दीन के समझने समझाने, इफ़हाम व तफ़हीम का ज़ौक़ बहुत बड़ी बात है, और ये होना चाहिए।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये बहुत कम है। अब वो जो खातून थी, चूंकि खातून में नॉलेज वैसे ही बहुत कम होता है, तो उनमें से जो थोड़ी बहुत भी पढ़ी लिखी होती हैं वो फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा समझती हैं, क्योंकि उनका फील्ड बिल्कुल खाली है। तो इसलिए वो जो चची थी उस लड़के की, वो जब भी कभी इनके घर में आती तो इनसे आके वो मुख्तलिफ हवालों से बात करती। अब इनके पास कभी कोई मसला छेड़ती, कभी कोई मसला छेड़ती और कहती जब आपके पास जवाब नहीं है, जब आपके पास दलील नहीं है, तो आप फिर मेरी बात को मान लें। आप फिर मेरी बात को क्यों नहीं मानते? आप जन्नत में नहीं जाना चाहते? आप हक रास्ते पर नहीं चलना चाहते? इस तरह की बातें करती। उस लड़के ने अपने उस्ताद साहब से चंद बातें सीखी और ये मामला पेश किया कि ये परेशानी है, इसका हल बताया जाए। तो उन्होंने अपने शागिर्द को जो बातें बताई, तो उसने आकर अगले मौका पर जब उनकी चची आई उस लड़के की, तो उस चची के आने पर उन्होंने कहा कि आज आओ, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। लड़की ने कहा, तो उसने कहा कि चची जान आप बातें ठीक है करें, लेकिन आज किस टॉपिक पर बात करेंगे? उसने कहा आज रफ़उल यदैन पर बात करेंगे। रफ़उल यदैन का मतलब ये है कि हर मौका पर जहां हम तकबीर कहते हैं ना नमाज में, रकू के लिए, सजदा के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, जितने जिन जिन मकामात पर हम तकबीर कहते हैं, तो वो तकबीर के साथ हाथों को यूं बुलंद करके उठाते भी हैं। जैसे ईद के मौका पर हर जो वो 6 तकबीरें पढ़ी जाती हैं उनमें हाथ उठाए जाते हैं, उसे कहते हैं रफ़उल यदैन, रफ़े यदैन। ये जो रफ़ा यदैन है, इस पर हम आज बात करेंगे। तो इसने, भतीजे ने कहा नहीं चची, आज हम रफ़ा यदैन पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज एक ऐसी बात पर बात करते हैं कि जिसमें तमाम पर बात हो जाए। उसने कहा इसमें क्या फ़र्क है, आज रफ़ा यदैन पर बात कर लेते हैं कल। उसने कहा मसला ये, आज हम करेंगे रफ़ा यदैन पर बात। भतीजे ने कहा कल हम करेंगे किरात खल्फल इमाम पर बात, यानी इमाम साहब के पीछे ऊंची आवाज़ में, इमाम साहब के पीछे अलहमद शरीफ पढ़नी है या नहीं पढ़नी, उस पर बात होगी। फिर अगले दिन हमें अगले मौका पर ये कहना पड़ेगा आमीन बिलजहर, ऊंची आवाज में आमीन कहना वो ज़रूरी है या नहीं है। फिर अगली किसी नशिस्त में हम कहेंगे कि जी तरावी की रकत कितनी है, क्योंकि उसमें भी मुक़ल्लिद और गैर मुक़ल्लिद का इख्तिलाफ है। फिर अगली नशिस्त में हम ये कहेंगे कि वितर की रकात कितनी और उसको अदा कैसे करना। तो ये तो फिर एक मसले पर हमारी बात फाइनल हो भी जाएगी तो मसला लंबा ही होता चला जाएगा ना। उसका बेहतरीन हल ये कि हम आज तकलीद पर बात करते हैं। तकलीद अगर जायज़ हो गई, सही हो गई, तो दुरुस्त हो गई, तो फिर सारे मसले खत्म हो गए ना। फिर जब तकलीद दुरुस्त है तो फिर हम एक ही इमाम को फॉलो करेंगे, उन्होंने जो जो कहा है बस वो मानते चले जाएंगे, उस पर अमल करते चले जाएंगे, तो मसला हल हो जाएगा, हमारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तेरी तजवीज़ बहुत अच्छी है, चची ने ये कहा। फिर भतीजा ये बोला, उसने कहा अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ये जो लोग तकलीद करते हैं, ये तकलीद करने वाले लोगों को मुक़ल्लिद कहते हैं जो किसी इमाम को मानते हैं। तो मुक़ल्लिद मोमिन होता है या मुशरिक होता है, ईमान वाला होता है या मुशरिक होता है? मेरे मोहतरम सामीन को यह बात इल्म में होनी चाहिए, जो मुशरिक हो वो मोमिन नहीं हो सकता, जिस तरह जो काफिर हो वो मोमिन नहीं हो सकता, और जो मोमिन हो वो काफिर नहीं हो सकता। जो मुशरिक हो वो मोमिन नहीं हो सकता, और जो मोमिन हो वो मुशरिक नहीं हो सकता। तो भतीजे ने चची से ये कहा कि मुझे ये बात बताएं कि मुशरिक जो मुक़ल्लिद जो है वो मुशरिक है या मोमिन है। अब उसने जवाब तो साफ जरा उसको अंदाजा होगा, क्योंकि उनका तो जैसे मौलाना जूना गढ़ी ने लिख दिया कि वो मुक़ल्लिद मुशरिक होता है, तो उसने कहा लेकिन एक मेरा जवाब देने से पहले ये बात जरा ज़हन में रखना जो मैं बताने लगा। ये है वो सामीन ग्रामी जो मैं आपको कह रहा था ना कि बाज़ औक़ात सवाल पर सवाल करके जवाब दिया जाता है, जिसको इल्ज़ामी जवाब कहते हैं, और ये तहकीकी जवाब से बाज़ औक़ात ज़्यादा कारगर साबित हो जाता है, क्योंकि इसमें अगला बंदा जब खामोश हो जाता है, उसके पास कोई निकलने का चारा नहीं रहता, तो उसको मानने के सिवा या कम से कम खामोश होने के सिवा उसके पास कोई और रास्ता नहीं रह जाता। तो भतीजे ने कहा कि पहले ये सोच लें कि आपके जो खामद है मेरे चचा वो मुक़ल्लिद हैं। अगर आप ये कहेंगी कि मुक़ल्लिद मोमिन होता है तो फिर आपको भी मोमिन होना पड़ेगा, आपको भी तकलीद करनी पड़ेगी। और अगर आप कहेंगे कि नहीं मुक़ल्लिद तकलीद करने वाला मुशरिक होता है तो फिर आपका खामद मुशरिक हो जाएगा, और खामद अगर मुशरिक हो जाए तो ये तमाम आपके यहाँ हमारे यहाँ भी निकाह टूट जाता है।
جب خامد مشرک ہو جائے، معاذ اللہ مرتد ہو جائے، استغفر اللہ کافر ہو جائے، تو ایسی صورت میں نکاح ختم ہو جاتا ہے، نکاح باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ نکاح کے لیے مومن ہونا یا اہل کتاب میں سے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر وہ نہ رہا، بلکہ مرد کے لیے تو اہل کتاب والی بات بھی نہیں چلتی، مرد کے لیے تو مسلمان ہونا ضروری ہوتا ہے، عورت کی اہل کتاب والی بات چل جاتی۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مومن کہیں گی تو آپ کو ایمان لا کر اس اعتبار سے مومنہ بننا پڑے گا، مقلد بننا پڑے گا، اور اگر آپ کہیں گی کہ وہ مشرک ہے تو پھر تیرا خامد میرا چچا مشرک ہو جائے گا اور آپ کا نکاح فوری طور پہ ٹوٹ جائے گا۔ اب وہ جو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ باتیں کرتی تھی، یہ کر لو وہ کر لو، اس نے کہا کہ چلو پھر ایسا کرتے کہ آئندہ ہم اس پر بحث کریں گے ہی نہیں۔ تو مقصد یہ ہوا، اب اس کو حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں بات سمجھ گئی ہوں، اور کئی موقع پر ایسا ہوا، اگلی جو میں 2-3 مثالیں آپ سے عرض کروں گا اس میں ایسا ہوا بھی، لیکن اس نے کہا چلو ہم اس پر بات ہی نہیں کریں گے۔ یہی طریقہ ہوتا ہے جب اپنے پاس جواب نہیں ہوتا اور کسی پڑھے لکھے بندے سے واسطہ پڑتا ہے تو کہتے ہیں چلو اس پر چھوڑو، رہنے دو، ہم اس پر بات کرتے نہیں، ہم ویسے دنیا داری کی بات کرتے ہیں، ہم کسی اور ٹاپک پہ بات کر لیتے، چلو اس مذہب کو چھوڑی دو، دین کو معاذ اللہ اس بحث کو چھوڑی۔ اپنی جب باری آتی ہے تو پھر یوں دامن چھڑا کے بھاگتے ہیں، اور جب یہ پتا ہوتا ہے کہ اگلے پاس دلائل نہیں ہے تو پھر اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ ایک لڑکا دوسرا، وہ بھی دین کا طالب علم تھا، تو اس نے بھی اسی طریقہ سے وہ یہ جو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ لوگ جہاں بھی یونیورسٹیز میں کالجز میں گھیر لیتے ہیں ایسے بچوں کو، نوجوان بچوں اور بچیوں کو جو صاف ظاہر جو دین کا علم نہیں پڑھا ہوا، باقاعدہ اس کے پاس اتنے دلائل نہیں ہوتے، اور اس ٹاپک پر تو مشکل سمجھ کر توجہ بھی کم دی جاتی ہے، اور سنجیدہ لوگ اس پر سمجھتے ہیں کہ جی زیادہ گفتگو کرنی پڑے گی، مشکل تھوڑا ہو جائے گا سمجھانے میں۔ تو اس نے خیر بار بار اس سے کہتا، تو ایک مرتبہ اس کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں نے کئی بار تو اسے یاد کی ہے کہ تم نے امام صاحب کے پیچھے الحمد شریف پڑھتے ہو، اس کو کہتے ہیں مسئلہ قرات خلف الامام، امام صاحب کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا۔ ہمارے ہاں جو ہم مقلدین ہیں حنفی، ہم امام صاحب کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، اور اس پر ہم نے پہلے بات بھی کی کہ اس پر ہمارے پاس دلائل۔ تو بہرحال اس نے یہ کہا کہ آپ نے فاتحہ پڑھتے، اس نے کہا نہیں میں نہیں پڑھتا۔ کہا کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا مجھے آتی نہیں۔ کہا یہ تو کیا بات ہوئی، اگر نہیں آتی تو میں تمہیں سکھا دیتا ہوں نا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کیسے سکھاؤ گے؟ مجھے تو اس کے بالکل ہجے کرنے، سپیلنگ کرنا بھی نہیں آتا۔ اس نے کہا میں سپیلنگ سے سکھا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا چلو سکھاؤ۔ اب اس نے سکھانا شروع کیا اور اس کو یہ کہا پڑھو الف زبر لام ال، ہا زبر میم ہم، دال پیش دو، الحمدو۔ اب یہ جو اس نے پڑھایا، ویسے میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہ جب زبر پر الف آ جائے، الف پر زبر آ جائے، یا زیر یا پیش یا جزم یا شد، کوئی اس کو حرکت بولتے ہیں، یہ ساری حرکات بولتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی آ جائے تو وہ الف پھر الف نہیں رہتا، وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ الف کبھی شروع میں نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے جب ہم پڑھتے ہیں نا با تا ثا والی حروف تہجی پٹی پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی جہاں الف پڑھتے ہیں تو لام الف پڑھتے ہیں، یعنی لام کے آگے الف لکھا ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ الف اکیلا آ نہیں سکتا، جب اکیلا آئے گا تو حمزہ ہو جائے گا، تو اس لیے یعنی شروع میں اکیلا تنہا نہیں آتا، وہ جب بھی آتا ہے اپنے سے پہلے کسی حرف کے ساتھ مل کر آتا ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے ویسے ساتھ تھوڑی وضاحت کر دی۔ اس نے کہا چلو پڑھو الف زبر لام ال، تو اس نے پڑھا، لڑکے نے پڑھا، اس نے کہا الف زیر لام ال، اس نے کہا نہیں الف زیر لام ال نہ پڑھو، میں نے جیسے کہا، اس نے کہا اچھا دوبارہ پڑھو، اس نے دوبارہ پڑھا، اس نے کہا الف پیش لام ال، تو اس نے کہا میں نے تو تمہیں کہا تھا نا کہ الف زبر لام ال پڑھو، اس نے کہا یہ میں الف زیر لام ال کیوں نہیں پڑھ سکتا، الف پیش لام ال کیوں نہیں پڑھ سکتا، جو بیسیکلی حمزہ پیش لام ال ہے؟ اس نے کہا اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ یہ دیکھو لکھا ہوا ایسے، یہ دیکھو نا اوپر لکھا ہوا۔ اب اس نے لڑکے نے آگے سے کہا جو سیکھ رہا تھا اس سے، اس کو سمجھانے کے لیے، اس نے کہا یہ کس نے لکھا ہے؟ کہا یہ حجاج بن یوسف نے لکھوایا تھا۔ تو اس نے کہا کہ حجاج بن یوسف کیا اللہ ہے؟ معاذ اللہ، حجاج بن یوسف کیا اللہ کا رسول ہے؟ اور اس نے لکھوایا تھا تو لکھا کس نے تھا؟ ایون نام اس نے کہا یہ پتہ نہیں ہے، لکھوایا حجاج بن یوسف نے ہے۔ تو اب اس لڑکے نے اس کو جواب دیا، ابھی دیکھو آپ ایک ایسے کوفی بندے حجاج بن یوسف جو امام بھی نہیں ہے، بادشاہ ہے، اس کی بات کو کہتے ہو کہ مانو،
اور جو کوفے کا امام ہے اعظم ابو حنیفہ امام الائمہ ہے، اس کی بات کہتے ہو نہیں ماننی، اور جس نے لکھا اس کا نام بھی نہیں جانتے ہو، اور ہم جس کا نام جانتے ہیں، جس کا کام جانتے ہیں، جن کی خدمات جانتے ہیں، ان کی بات کو کہتے ہو مانو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ تو یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو کیا یہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا؟ یعنی اوپر لکھائی تو صاف ظاہر ہے، میرے محترم سامعین کو پتا ہے نا کہ یہ تو صحابہ کے زمانے میں اور سرکار پاک کے زمانے میں اس پر زبر زیر پیش تو نہیں تھے قرآن مجید کے اوپر، تو اس پر اس نے لاجواب کر دیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی طریقہ سے بہت ساری باتیں ہیں ان کے ہاں، یعنی غیر مقلد بھی حدیث بخاری کو پہلے نمبر کی حدیث پاک مانتے ہیں۔ اب ان سے یہ پوچھا جائے پہلے نمبر کی حدیث پاک کہاں سے آ گئی؟ یہ جو حدیث بخاری کا پہلا درجہ ہے، کیا بخاری شریف کی کتاب صحابہ پاک کے زمانے میں تھی؟ کہتے نہیں تھی۔ تو جب بخاری شریف صحابہ پاک کے سرکار کے زمانے میں نہیں تھی، نہ قرآن ہے، اور قرآن نہیں ہے تو سرکار کے زمانہ میں حدیث نہیں ہے، اس میں جو حدیثیں ہیں وہ حدیثیں تو ہیں مگر وہ کتاب تو نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اپنی مرضی کا امام مانتے ہیں، اور ہم ایک اتھینٹک مستند امام کو ماننا اور منوانا چاہتے ہیں تو اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ پھر ایک شخص ان کا ایک تیسرا واقعہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کا یہ طریقہ ہے اور ان کی یہ بات ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ تو اس پر وہ ایک عالم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ جی اللہ تو عرش پر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ پر موجود ہے۔ کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پر موجود، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن مجید میں ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، ساری جہتوں کا مالک وہی ہے، اور جدھر بھی تم منہ کرو گے وہ اسی طرف ہے۔ اس نے کہا جی اس کا ترجمہ کوئی لکھا دو جس کو میں مان جاؤں۔ تو ان ہمارے عالم دین نے مولانا محمد جونا گڑھی کا ہی ترجمہ پڑھ کر اس کو سنایا، اور اس پہ یہ لکھا تھا کہ جس طرف تم منہ کرو گے، جدھر تمہارا منہ ہوگا ادھر ہی اللہ منہ ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ تو آپ کے امام نے لکھ دیا، اب تم بتاؤ یہ اس کا تم کیا حل کرو گے؟ تو کہنے لگا، اب جواب سننے والا کہنے لگا میں اپنے امام سے پوچھ کر آؤں گا۔ تو ہمارے عالم دین نے کہا کہ جب تم اپنے امام سے، آج کے امام سے پوچھ کر بات کرو گے، تم مقلد نہیں بنو گے، تم آج کے ناقص امام، جس کا علم ناقص ہے، جس کی فکر ناقص ہے، جس کی اپروچ ناقص ہے، جس کی ذات ناقص ہے، اس معنی میں کوئی اس کے پاس اتنا ملکہ نہیں ہے جتنا ان ائمہ اربعہ میں تھا، 4 اماموں میں تھا، اس سے پوچھ کر تقلید تم بھی کر رہے ہو اور تقلید ہم بھی کر رہے ہیں، مگر تم تقلید ایک چھوٹے درجے کے امام کی کر رہے ہو اور ہم تقلید اس کی کر رہے ہیں جو امام بخاری کا بھی دادا استاد ہے۔ تو اس لیے جو بات تم کر رہے ہو یہ بات بالکل غلط کر رہے ہو، اور اس بات کا کسی طرح سے کوئی جواز اور دلیل نہیں بنتا۔ پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں، یعنی قرآن مجید اور حدیث پاک کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ اور ہم کسی بات کو نہیں مانتے، جو وہاں لکھا ہے من و عن ہم نے وہی ماننا ہے، کسی امام کا، کسی مفسر کا، کسی عالم کا، یہ کہنے کو کہتے ہیں، حالانکہ عملی طور پہ تو ایسا نہیں کرتے، کسی عالم کا، کسی مفسر کا، کسی محدث کا، کسی فقیہ و مجتہد کا ہم کوئی قول نہیں مانیں گے، ہم سیدھا سادہ قرآن مجید کا ترجمہ مانیں گے۔ تو ایک شخص آیا ایک ہمارے حنفی مقلد عالم دین کے پاس، اور اس نے، وہ شخص نابینا تھا، اس کو آنکھوں میں بینائی نہیں تھی، وہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، حنفی مقلد عالم دین سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ کہا اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے دلائل سے بات کروں گا، تو جب آپ دلائل دیں گے تو آپ کی بات کو میں مان جاؤں گا، اور ممکن ہے آپ کے خیال میں گمراہ ہوں تو میں ہدایت پر آ جاؤں۔ تو عالم دین نے کہا کہ نہیں، تیرے ساتھ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے کہا نہیں، فائدہ ہوگا، آپ میرے ساتھ بات کریں، دلائل دیں گے تو بات میں آپ کی مان جاؤں گا۔ انہوں نے کہا دلائل میں دوں گا بھی، تیری بات سمجھ میں آ بھی جائے اور تو میری بات سے اتفاق کر بھی لے، تو پھر بھی تجھے جنت تو مل نہیں سکتی، تو جنت ہی تو مقصد ہے، تو جب جنت میں تمہیں نہیں مل سکتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اس کا فائدہ نہیں ہے۔
تو اس نے کہا کہ نہیں جناب، یہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں، آپ دلائل دینا نہیں چاہتے، بات کرنا نہیں چاہتے، میں تو آپ کے پاس آیا ہوں، آپ دلیل دیں، آپ بات کریں، جب بات کریں گے تو پھر میں آپ کی بات کو مان لوں گا اور مجھے جنت مل جائے گی۔ تو نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو بندہ اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ تو اب یہ آگے سے کہنے لگا نہیں نہیں، اس اندھا سے مراد، آنکھوں والا اندھا مراد میں نہیں ہوں، اس سے مراد دل کا اندھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ دل کا اندھا کس نے بتایا؟ یہ کسی امام کا معنی ہے، یہ کسی مفسر کی تفسیر ہے، یہ کسی فقیہ اور مجتہد کی بتائی ہوئی بات ہے جو انہوں نے اس کا مرادی معنی لیا ہے، اور مرادی معنی لینے والے ہی امام ہوتے ہیں۔ جو بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی براہ راست قرآن اور حدیث سے، تو وہ بات ہمیں سمجھا دیتے ہیں قرآن اور حدیث کے ساتھ، یہی تو بات ہم کہہ رہے ہیں۔ اس پر اس کو سمجھ آ گئی اور اس کو ہدایت میسر آ گئی۔ آج کی گفتگو میں آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پھر کہتے ہیں اچھا جی اگر ہم مان بھی لیں کہ اماموں کو ماننا ہے تو 4 امام ہیں، آپ کہتے ہیں چاروں صحیح کس طرح ہو گئے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، تو چاروں کیسے ٹھیک ہو گئے؟ کوئی ایک ٹھیک ہوگا نا۔ تو اس کی میں مثال آج کی آخری بات کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم راستے میں کسی جگہ پر چلے جائیں تو یہ مسلمہ مانا ہوا مسئلہ ہے سب کے ہاں، جب ہم راستے میں کہیں سفر پر ہوں اور یا ایسی جگہ پر ہوں جو ویرانہ ہو، جہاں آس پاس کے ماحول میں معلومات نہ مل سکتی ہوں، تو ایسی صورت میں اگر نماز پڑھنی ہو اور قبلہ کا پتہ نہ چل سکے تو بندے 4 ہیں فار ایگزامپل، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تحری کریں۔ تحری کا کیا مطلب ہے کہ اپنی اپنی سوچ کے مطابق وہ یہ تعین کریں ذہنی طور پر اور دل کے طور پر کہ اس طرف قبلہ ہے، جو ان کا ذہن فتویٰ دے دے اس کے مطابق جب وہ پڑھیں گے تو ان کی نماز درست ہو جائے گی۔ اب وہ 4 بندے ہیں سفر میں، چاروں نے نماز پڑھنی ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ میری سوچ اور میرے ظن غالب اور میری ذہن اور دل کی دونوں فتویٰ کی بنیاد پر قبلہ اس طرف ہے، دوسرا کہہ رہا ہے قبلہ اس طرف ہے، تیسرا کہہ رہا ہے قبلہ اس طرف ہے، چوتھا کہہ رہا ہے قبلہ اس طرف ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو جانتی ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، ان کے پاس ذرائع نہیں ہیں، فون پر بھی کمپاس نہیں ہے، کوئی نماز بھی ایسی نہیں ہے، انہوں نے تحری کرنی ہے۔ تو اب وہ اپنی اپنی سوچ اور دل اور دماغ کے فتویٰ اور فکر کی بنیاد پر نماز پڑھیں گے، اپنے اپنے تحری کیے ہوئے، تلاش کیے ہوئے، فیصلہ کیے ہوئے قبلہ کی طرف منہ کر کے، اور یہ مسلمہ مسئلہ ہے کہ چاروں کی نماز ہو جائے گی۔ حالانکہ چاروں نے قبلہ کو الگ الگ تصور کیا اور سمجھا اپنی دیانتدارانہ سوچ کے ساتھ، تو چاروں کی نماز ہو گئی۔ اب آپ کیا کہیں گے کہ ان میں سے کس کی نماز غلط ہے؟ کیونکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر بندہ اپنی سوچ پر عمل کرے قبلہ کی تحری کے موقع پر۔ تو جب اپنی سوچ پہ عمل کیا تو چاروں میں سے کوئی ایک درست ہے نا، حقیقی معنوں میں تو قبلہ چاروں طرف تو نہیں ہو سکتا، قبلہ شریف ایک طرف ہوگا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ قبلہ شریف ایک طرف ہے، مگر انہوں نے اپنی سوچ اور شریعت کی عطا کردہ قانون کے مطابق جدھر جدھر بھی منہ کیا ادھر ادھر ہی ان کا نماز پڑھنا ہو گیا۔ اور تو جس طریقہ سے ان چاروں کی نماز ہو گئی مگر قبلہ ایک سمتی رہا، اسی طریقہ سے چاروں ائمہ کی جو فقہ ہے وہ فقہ اپنے جگہ پر ٹھیک ہے، مسئلہ اس میں ایک ہی صحیح ہوگا، مگر شریعت مطہرہ نے ان کو جو یہ رعایت دی ہے اور یہ اصول دیا ہے وہ احکام کو نکالنے کا اصول دیا ہے، لہٰذا وہ اپنی اپنی جگہ پر ان کی تحقیق کے انداز سے ٹھیک ہوگی۔ اور جس طرح ہر بندے کا اپنا قبلہ فالو کرنا اس کے لیے اجازت تھی، اسی طریقہ سے ان میں سے کسی امام کو بھی فالو کرنے کی اجازت ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ میری طرف سے اللہ حافظ، وما علیہ الا البلاغ۔